أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى لا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل طالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يؤمن هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلوات محمد اس آیت کریمہ میں تو اللہ تعالی نے فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اے پیغمبر سارے ان مومنین و مسلمین سے کہہ دو کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو پھر ہماری بحیثیت پیغمبر اتباع و اطاعت کرو. اللہ بھی تم سے محبت کرے گا جب تم ہماری اتباع کرو گے تو فَيُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، بس اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہوگا کہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ سارے گناہوں کا بخشنے والا ہے اور وہی رحمت کرنے والا ہے. اس آیت پر یہ کہ حقیقت دین محبت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اس عنوان سے یہ مجلس جاری. اس میں ذکر یہاں تک پہنچا تھا کہ خود امام علیہ السلام کی تفاسیر اور ائمہ کے بیانات اس آیت کے ذیل اس طرح سے نہیں ہے کہ تفسیر کر رہے ہوں بلکہ استدلال کر رہے ہیں. یعنی امام جو ہیں وہ دلیل میں پیش کر رہے ہیں کہ محبت ہی عین دین ہے. آپ نے فرمایا حل الدین الا الحب، کیا دین
سوائے محبت کے کوئی اور چیز ہے؟ اور پھر اس کے بعد یہ آیت کی تلاوت فرمائی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہ اے رسول کہو ان سے کہ اللہ سے محبت ہے تو میری پیروی کریں۔ تو یہ استدلال امام علیہ السلام ہے، اور یہ روشن ہو گیا کہ حقیقت دین محبت خدا کا نام ہے۔ تو جس انسان کے اندر دین کی حقیقت متجلی ہو جائے گی، وہ انسان پھر اسی آیت کے مطابق محبوب خدا بھی ہو جائے گا، اس لیے کہ دین جو ہے اس کی حقیقت محبت خدا ہے۔ محبت خدا جب وہ کرے گا تبھی اس کا دین ہوگا۔ اب وہ اگر صاحب دین ہو گیا، فرض یہ ہے کہ صاحب دین ہو گیا، دیندار ہو گیا، اور حقیقت دین اس کے اندر آ چکا ہے، تو پھر اللہ کہتا ہے کہ یحببکم اللہ، تو اللہ بھی اس سے محبت کرے گا۔ تو جو صاحب دین ہوگا وہ محبوب خدا ہو جائے گا۔ تو اب اس کے معنی یہ ہے کہ دین اسلام کی جو مذہب اللہ نے اس رسول کے ذریعے سے بھیجا ہے، اس مذہب کا طرۂ امتیاز یہ ہے کہ حقیقت اس کی محبت خدا ہے۔ وہ اپنی طرف سے محبت خدا کو اپنے دل میں بٹھا لے تو اللہ بھی اس سے محبت کرے گا، اور اللہ اس کا حبیب بن جائے گا، اور خود اللہ کا یہ حبیب بن جائے گا۔ اس دین کے دو طرف فائدہ ہے۔ ایک طرف یہ ہے کہ یہ خود اللہ کا حبیب بنے گا، دوسرا طرف یہ ہے کہ خدا اس کا حبیب بنے گا۔ تو خدا محبوب بھی ہے اس کا، اور یہ خدا کا بھی محبوب ہے۔ یہی ہوا نا، جب اللہ سے محبت ہوگی اس کو تو خدا اس کا محبوب ہی تو ہوگا، تبھی تو محبت ہوگی۔ اور جب اللہ اس سے محبت کرنے لگے گا تو یہ بھی محبوب خدا ہو جائے گا۔ تو لین دین کا معاملہ ہے برابر کا۔ اب جتنی یہ محبت کر رہا ہوگا اسی اعتبار سے خدا بھی محبت کر رہا ہوگا۔ اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ بہت بڑا فیاض ہے۔ محبت میں فیاضی نہیں چلتی ہے، اس میں جتنا آپ اپنی محبت کا اظہار کریں گے اسی اعتبار سے اس کی طرف سے بھی محبت ہوگی۔ فیاضی نہیں ہے کہ اب اللہ فیاض ہے، محبت کرنے لگا تو بے پناہ محبت کرے گا۔ بس محبت دیکھی جائے گی کہ کتنی ہے، اسی اعتبار سے اس کی بھی محبت کا عکس آئے گا سامنے۔ تو اگر آپ کی محبت مان لیجئے فرضاً 100 درجے میں سے 10 درجے کی ہے تو اللہ کی طرف سے بھی اسی 10 درجے کا جواب آئے گا۔ اگر آپ کی محبت جو ہے وہ 20 درجے کی اور 40 درجے کی اور 50 درجے کی اور 60 درجے کی ہے تو ویسے ہی جواب آئے گا۔ اور اگر 100 درجے کی 100 درجے کی ہے محبت پوری تو پھر اس کی طرف سے بھی 100 کے 100 آنی چاہیے جواب۔ اگر کم آئے تو بخیل لازم آئے گا، کم نہیں ہونا چاہیے، تو برابر ہونا چاہیے۔ زیادہ کے لیے فیاضی کے طلبگار نہیں ہے، لہذا بخیل تو بہرحال نہیں ہے نا۔ تو جس کا 100 یعنی 100% ہے، اس کی محبت کے ساتھ خدا کی بھی محبت 100% رہے گی۔ اب پہچانے کیسے؟ تو فرضی باتیں تھیں کہ کس کا ہے اور کس کا نہیں ہے۔ یہ تو فرضی بات تھی کہ جس کا ہوگا 100% اللہ کا بھی 100%۔ یہ پر طے ہو گیا جب
تو اب یہ ڈھونڈیے کہ کس کا 100% ہے. جو محبت سر پورا 100% محبت کر رہا ہے کس کا ہے؟ آپ دیکھیے، آپ کہیں میرا ہے، میں دعویٰ کروں میرا ہے، اور دوسرا کھڑا ہو دعویٰ کرے میرا ہے، تو پہچان کیا ہے کہ اس کا ہے اتنا کہ نہیں ہے، اس کا ہے کہ نہیں ہے؟ تو بہترین معیار تو کوئی ہونا چاہیے کہ اس معیار کے اعتبار سے پہچانے کہ اس کی محبت 100% ہے اور اس کی محبت کم ہے 100 سے، اس کی محبت 50% ہے، 60% ہے. اور اگر معیار نہیں ہے تو پھر جس کی محبت کر رہے ہیں وہ گواہی دے اگر دل کے حال کو جانتا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چونکہ تمام دل کے حالات سے واقف ہے اور اس کو اسی واقفیت کی بنیاد پر جواب اسی کے برابر دینا ہے. اگر آپ ہم سے محبت کریں تو آپ کے دل کا حال تو ہم نہیں جانتے، بھائی اظہار جتنا ہوگا اتنا نہیں جانیں گے، ہم اتنا ہی جواب دیں گے اظہار کے اعتبار سے. اور ممکن ہے کہ آپ کی محبت واقعاً زیادہ ہو لیکن اظہار میں کچھ کمی ہو، تو اب ہم جو جواب دیں گے اظہار پر تو اس محبت کے کمال کا جواب نہیں دے رہے، ہمارے سامنے جتنا ظاہر اتنا ہی جواب دے رہے. اب اتنا جب جواب دے رہے ہیں تو آپ کی تھی زیادہ محبت اور ہمارا جواب تھا کم، تو ہم نے کی حق تلفی اور یہ لازم آیا ظلم. اللہ کے ہاں ظلم ہے محال، وَإِلَّا نہ رہ جائے وہ خدا، اس کے ہاں برابر عدالت ہونی چاہیے. تو لازم ہے کہ وہ سب کے دل کے حال سے واقف ہو تاکہ اس کے برابر اس کا جواب دے سکے. یہ عقل کہتی ہے. تو جب عقل نے کہہ دیا کہ وہی خدا ہو سکتا ہے جو ضمیروں میں چھپی ہوئی چیزوں سے آگاہ ہو، تو وہی جانتا ہے. تو جب وہ اعلان کرے کہ اس کی محبت ہم سے اتنی ہے اور وہ یہ کہے تو ہم سمجھیں گے کہ اب اس سے بڑا کوئی نہیں ہے. کوئی فہرست اسلام میں مسلمان ایسا لاؤ کہ جس کو اللہ نے کہا ہو کہ اس کی محبت ہماری نسبت سے اتنی ہے. کوئی ایک لے آؤ. اور پیمانہ محبت دین ہے، یہ یاد رہے، دین کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اب اگر اللہ کسی فرد کو یہ کہے کہ اس کے دین کے برابر تو کسی کا دین ہی نہیں ہے، اگر ہے تو لے آؤ میرے سامنے، تو اس کا مطلب اس سے بڑا کوئی محبوب خدا ہی نہیں ہے. صلوات محمد وآل محمد. یہ بھی فردی بات ہو رہی ہے ابھی تک. ہم لے آتے ہیں آدمی کو ڈھونڈ کر کے، لیکن فرض پہلے پکا ہو جائے. تو اگر خدا یہ کہے کہ اس کے مقابلے میں کسی کا دین نہیں ہے، کون ہے جو دین لے کے آئے گا؟ تو اس کے معنی ہے کہ سب سے بڑا دین اس کا ہے، اور دین کی حقیقت محبت ہے. تو سب سے زیادہ محبت اللہ کی اس کے پاس ہے، اور جب سب سے زیادہ اس کے پاس ہے تو سب سے بڑا محبوب خدا ہوا کہ نہیں ہوا ہے نا؟ جب یہ طے ہو گیا تو ڈھونڈیے آپ. قرآن مجید کہتا ہے سورہ نساء میں، اور حکم کر رہا ہے من احسن دینا، کون ہے جو دین میں سب سے بہتر ہو، ممن، اس کے مقابلے میں اسلم وجہہ للہ، جو کہ اپنے چہرے کو خدا کے لیے جھکائے ہوئے ہیں. کون ہو سکتا ہے اس کے مقابلے میں دیندار زیادہ؟ بس معلوم ہے جس شخص کی تعریف ہو رہی ہے اس کو بتا رہا ہے کہ دین اسلام لانے میں کون ہے ایسا دین اسلام قبول کرنے میں جو اس سے بلند ہو، جس کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ کے سامنے چہرہ جھکائے ہوئے ہے. اب اس کے بعد صفات بتا رہا ہے. سارے مسلمان کھڑے ہو جائیں گے کہ بھائی ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، کلمہ تو پڑھ لیا ہم نے، لا الہ الا اللہ کہا ہم نے، محمد رسول اللہ ہم نے کہا ہے. تو اب اس نے صفات بتانا شروع کیا. خالی اتنا ہی نہیں ہے، من اسلم وجہہ للہ، آگے کا وہو محسن، اور وہ محسن بھی ہو.
توجہ کریں آپ. اب ہم نے جیسے ہی کام محسن ہو، ان کا محسن احسان سے ہے، احسان حسن سے ہے، حسن نیکی کو کہتے ہیں، یعنی نیکوکار ہو. چلے اچھا، دو صفت تو مل گئی اور سارے مسلمان کھڑے ہیں. اللہ ہمارے دین سے چیلنج کر رہا ہے. یہ بتاؤ ان مسلمانوں کے مقابلے میں کون ہے جو ایمان اور دین رکھتا ہے؟ یہاں تک سارے مسلمان شریک ہو گئے اور اللہ نے کہا یہ سب چلے آ رہے ہیں، شرکت کر رہے ہیں. بھائی تو پھر کیسے امتیاز پتا چلے گا کہ کس نے کتنی محبت کی ہے؟ اللہ نے چیلنج کے مقام پر لے آیا ہے نا. ایسے تھوڑی کہہ رہا ہے چیلنج کرنا ہے، پوری قوم کا چیلنج کرے گا. بھائی آپس ہی میں تو بتانا ہے، وہ تو کافر ٹھہرے مقابل والے. کافروں سے تھوڑی مقابلہ کرے گا کہ کون ہے دیندار. آپ بتائیے ہم کو، کافر ایک طرف ہو اور مسلمان ایک طرف ہو اور ہم مسلمان کو اٹھا کے کہیں اے کافروں کون ہے دیندار ان کے مقابلے میں؟ تو یہ بے عقلی کی بات ہوئی نا. بھائی ان کے مقابلے میں جو دیندار ہیں ان کے مقابلے میں کہنا ہوگا کہ کون ہے. تو جب سارے ہی مسلمان ہو جائیں گے تو چیلنج کا مفہوم ہی ختم ہو گیا. اس کے معنی یہ ہے کہ یہ کسی اور کے لیے چیلنج ہو رہا ہے. تو جب دو صفت بتائی تو مسلمان آیا. تیسری صفت کہا وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. تیسری صفت بھی اس کی ہے کہ یہ ملت ابراہیم کی پیروی بھی کیے ہوئے ہیں. صلوات بھائی محمد بھائی محمد. بات تو کر گئے نا. اس نے کہا من حسن و دینن، کون ہے دین میں سب سے بہتر؟ ممن، اس شخص سے، من اس شخص سے کہ اسلم وجہہ للہ، اللہ کے سامنے سرو سجود ہے. وہو محسن، اور وہ محسن بھی ہے. واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور ملت ابراہیم کی پیروی کیے ہوئے ہے. توجہ کریں آپ، کون مسلمان ایسا ہے کہ اسلام لے آنے کے بعد یا اسلام سے پہلے ملت ابراہیم کی پیروی کیے ہوئے تھا؟ کون مسلمان ایسا تھا؟ ارے بھائی کوئی بدھ خانے میں تھا، کوئی شراب خانے میں تھا، کوئی کہیں تھا، سب سمٹ کر کے آئے صرف دیکھ کر کے لالچ میں کہ یہاں کچھ ملنے والا ہے، یہاں کچھ بٹنے والا ہے، اس لیے آئے. خالص کس کا تھا؟ اسی لیے خالص جس کا دیکھا کہا یہی ایک ایسا تھا جو اس اسلام سے پہلے بھی ہمارے سامنے جھکا ہوا تھا اور یہ ملت ابراہیم کی پیروی کر رہا تھا. تو ملت ابراہیم کی پیروی کون کر رہا تھا؟ تو جو کہ آپ نے اس معاشرے میں جب محمد نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو اس وقت ملت ابراہیم کی پیروی کس نے کی؟ تو جو کریں آپ، جو پہلے سے پیروی کیے چلا رہا ہے. تو ایک ہی ذات ملی، اس کا نام ابو طالب ہے. اس نے پیروی بھی کیا، محسن بھی تھا خدا کا. توجہ کریں آپ، اور جھکا ہوا بھی ہے خدا کے سامنے. اب اللہ نے چیلنج کیا کہ کون دین اعلیٰ ایسا ہے جو اس کے مقابلے میں آ سکتا ہے؟ اس کے مقابل میں کون آ سکتا ہے؟ تو میں نے کیا کہا آپ سے، جب دین سب سے اعلیٰ ہے کوئی مقابلے میں نہیں آ سکتا، تو سب سے زیادہ محبت خدا اس کے اندر ہے، اور جتنا اس کے پاس ہے اتنا ہی خدا کے پاس ہے. تو جتنا یہ محبت کر رہا ہے کم سے کم خدا کو اتنا کرے گا نا. جو کرے آپ اتنا تو کرے گا نا، اتنا تو دے گا نا. تو اب جتنا یہ کر رہا تھا اس کا ثبوت یہ تھا کہ جگہ جگہ پر دکھایا، جگہ جگہ پر بتایا. رات میں سلایا تو بیٹوں کو اس کی جگہ پر لٹا لٹا کے کھایا، تو پہلے اس کو کھلایا پھر کھایا. جہاں جہاں گیا ساتھ لے کے گیا. تو جب سب اتنے اظہارات کیے تو اللہ کو بھی تو چاہیے کہ اظہار کرے. توجہ کریں آپ، اور ابھی اظہار کی نوبت نہیں آئی تھی، دنیا سے اٹھ گیا. جب اٹھ گیا تو اللہ نے کہا یہ احسان کیسے کرتا ہوں؟
توجہ کریں آپ، یہ احسان جو اس نے کیا ہے اس کا حق میں کیسے ادا کروں؟ اس لیے کہا بلے 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 بلے، ارے پہنچا دے ورنہ مجھے لوگ احسان فراموش کہہ دیں گے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ غدیر میں احسان جو ابو طالب کا تھا اسے اتارنا تھا۔ بلغ بلغ، جلدی پہنچاؤ، اور اگر ذکر کیا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ، کچھ بھی نہیں پہنچایا، جلدی پہنچاؤ ورنہ یہ قیامت تک کے لیے ہمارے اوپر نہ لگ جائے گا کہ اس نے احسان کیا۔ ہم نے احسان کا بدلہ کیا دیا؟ سب سے بڑا محبوب خدا، توجہ کیا آپ نے، ڈھونڈتے رہیے آپ دین اسلام کلمہ جتنا چاہیے چندی ہندی کرتے رہیے، اللہ نے بتا دیا کہ یہ ایسا دین ہے کہ تمہارا کیا، تمہارے پیروں کا بھی نہیں تول سکتا اس کے آگے۔ اس میں مقابل میں کون آ سکتا ہے؟ کس میں جرأت ہے؟ اسی لیے میرے مولا نے فرمایا کہ اگر میرے باپ کا ایمان ایک پلے میں رکھا جائے اور پوری کائنات کا ایمان دوسرے پلے میں رکھا جائے، لوجہ ایمان ابو طالب، ایمان ابو طالب کا وزن باقی رہے گا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ آپ دیکھیں مزے سے باتیں سمجھیے کہ کہاں تک کی بات ہے، خالی سے تو نہیں ہے، ابھی خالی دین کا چیلنج کیا تو مسئلہ ہے، دین کا چیلنج کیا اس نے کہ کون ہے دیندار، اگر ہے تو آئے مقابلے سامنے آئے، اللہ نے کہا ہے جواب تو لے آؤ، کوئی ہے ایسا ڈھونڈ کے لے آؤ کہ جو رسول کے عہد میں ملت ابراہیم پر رہا ہو، کون تھا ایسا؟ اسی کی پہچان بتا رہا ہے، اور کس کا دین ہے اس کے مقابل میں؟ کوئی دین ہے تو لے آؤ، کوئی دین نہیں، سب سے بڑا دیندار یہ ہے، یہی تو بیان کیا نا، من احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، کون ہے دین میں اس کے مقابلے میں آنے والا؟ تو اب دین میں جتنے ہیں قیامت تک مسلمان، جتنے صاحب اسلام ہوتے رہیں گے، ایک بھی فرد ایسی نہیں ہے کہ دین کے اعتبار سے مقابلے میں آ سکے۔ احسن دین ہے ابو طالب کے پاس، ہے نا، تو دین میں افضل ہو گئے، دین کے اعتبار سے افضل ہو گئے۔ اب جو افضل ہوتا ہے یہ تو قاعدہ قرآن ہے کہ قرآن نے فرمایا کہ قد رفعنا، ہم نے رفعت دی ہے، بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر ہم نے رفعت دی ہے۔ بابا کس لیے رفعت دی؟ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، اس لیے کہ بعض کو اپنے مسخر کر لے۔ توجہ کی ایک دن اور بھی آیت پڑھی تھی میں نے، چاہے ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یعنی جو افضل ہو جائے، افضل کو حق ہے کہ وہ اپنے سے مفضول پر حکومت کرے، مفضول جو ہے تابع ہو اور افضل جو ہے وہ متبوع ہو، مفضول جو ہے وہ مسخر رہے، افضل جو ہے وہ اس کو مسخر کرے، یہ حق ہے افضل کا۔ قرآن کہہ رہا رفعنا بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر میں نے رفعت دیا، کس لیے؟ لیتخذ بعضهم علی بعض سخریا، اس لیے کہ بعض پر اپنا حکومت کا مادہ جتائے، ان کو مسخر کرے۔ مسخر کے معنی ایک دفعہ بیان کیا اسی ممبر سے، تسخیر کے معنی تو آپ جانتے ہیں نا، یعنی یہ کہ آپ کا ہاتھ چلا تو آپ کے حکم سے چلا، آپ کا ہاتھ رکا تو آپ کے حکم سے رکا،
بس یہ جو ہے مسخر ہو گیا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. تسخیر ہے آپ کے لیے, مسخر ہے, یہ تسخیر ہے. آپ چاہیں گے تو آپ دیکھیں, نہیں چاہیں گے تو نہیں دیکھیں. چاہیں گے زبان بولے گی, نہیں چاہیں گے نہیں بولے گی. تو اس کے معنی ہے کہ آپ کے نفس کے یہ مسخر تابع ہیں. اگر آپ نہ چاہیں اور یہ بولے, آپ نہ چاہیں اور یہ چلے, آپ نہ چاہیں اور یہ جو ہے آنکھ کھلی رہے, تو اس کے معنی ہے کہ مسخر نہیں ہے. بس تابع کے معنی یہی کہ جب آپ چاہ لیں تو ویسے ہی وہ کرنے لگے. تو اللہ کہتا ہے ہم نے بعض کو بعض پر رفعت و بلندی و افضلیت دیا ہے, اس لیے کہ وہ بعض کو اپنا تابع بنائیں. جو تابع بنتا ہے اس کو, جو تابع بنتا ہے اس کو کہتے ہیں رعایا, اور جو تابع بناتا ہے اس کو کہتے ہیں حاکم. اور حاکم کی عربی لفظ ہے مولا, ہے نا, اس کے علاوہ کیا ہو سکتی ہے؟ وہ مولا ہے اور روز بولا جاتا ہے. یہ عبد ہے, غلام ہے, وہ مولا ہے اسی لیے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خرید لیا غلام کو. یہ پہلے دا دستور تھا, اسلام نے بھی باقی رکھا تھا, مگر افضل یہی تھا کہ خرید بیچ نہ کرو. مگر بہرحال مولا مولا ہے اور غلام غلام ہے. کیوں کہا خرید لیا؟ جب خرید لیا تو تابع کر لیا. اب جب تابع کر لیا تو اس کو حق ہو گیا اس پر حکومت کرنے کا. تو لفظ مولا بھی آ گئی اور غلام بھی آ گیا. تو اب سمجھ میں آیا کہ جو کسی کو مسخر کرے تو جو مسخر ہونے والے ہیں وہ تابع غلام ہیں, اور جو مسخر کر رہا ہے وہ ہے مولا, ہے نا. اور قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے بعض پر رفعت دی ہے, بلندی دی ہے, اس لیے کہ بعض کو اپنا غلام بنائے, ہے نا. تو آپ بنائیں تو کیسے بنائیں گے, کس طرح بنائیں گے؟ اللہ جب یہ کہہ رہا ہے تو دین ہی تو معیار ہوگا, دین کے علاوہ تو کوئی معیار نہیں ہوگا. تو اب جس کے لیے اس نے کہہ دیا کہ کون ہے جو اس کے مقابلے میں دین میں آ سکے, تب اس کا حق رفعت محفوظ ہو گیا, بلندی اس کی محفوظ ہو گئی, افضلیت اس کی محفوظ ہو گئی ہے. جب افضلیت محفوظ ہو گئی تمام دینداروں پر, یہاں سے لے کے جب سے اللہ نے چیلنج کیا اس وقت سے لے کے قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے, دیکھیے آج ڈھونڈتے رہیے دین, آج ڈھونڈتے رہیے اسلام, آج ڈھونڈتے رہیے کلمہ کا پڑھنا. میں کچھ اور لے جا رہا ہوں. اب سب سے یہ افضل ہو گیا, جب سب سے افضل ہو گیا تو اب اس کی حکومت ہونی چاہیے. توجہ کریں آپ, قانون قرآن کے مطابق اللہ نے بھی اعلان کر دیا. پڑھیے آل عمران کا سورہ, کہتا اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بے ابراہیم, لوگوں میں سب سے زیادہ اولویت رکھنے والا لوگوں میں, ابراہیم کے سبب سے لوگوں پر اولویت رکھنے والا سب سے زیادہ کون لوگ ہیں؟ لَلَّذِي اتَّبَعُوهُ, وہ ہے جو ابراہیم کی پیروی کیے ہوئے ہے. وَهَذَا النَّبِيُّ, اور یہ نبی ہے, وَالَّذِينَ آمَنُوا, اور جو اس کے ساتھ ایمان لے آئے ہیں. سمجھ میں آئی کچھ بات؟ یعنی اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ, لوگوں میں سب سے زیادہ اولا, سب سے زیادہ حق اولویت رکھنے والا. ابھی اولا تو سمجھتے ہیں کہ نبی نے میدان غدیر میں کہا کہ کیا میں تم میں تمہارے نفسوں سے زیادہ اولا نہیں ہوں؟ کیا میں تم میں الستو اولا بکم من انفسکم, کیا تم میں زیادہ اولا نہیں ہوں؟ تو نبی اولویت کس چیز کی مانگ رہے تھے؟ یہی نہ کہ ہم تم سب میں افضل تر ہیں, اور جب افضل ہیں تو پھر پلٹ کے کہا من کنتو مولا, میں جس کا مولا, یعنی اولا کا برعکس مولا ہی ہوتا ہے. توجہ کر رہے آپ, اللہ اکبر. تو اب جس کو قرآن کہہ رہا ہے اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاہِیم, ابراہیم کی نسبت سے اولا یہ ہے کون؟
وہ جو ابراہیم کی پیروی کرتا چلا آ رہا ہے، اب سمجھ میں آیا تو ابو طالب سب کا اولا ہو گیا۔ اللہ اکبر، جب باپ اولا ہو گیا تبھی تو بیٹا مولا ہوا۔ صلوات محمد وآل محمد۔ بس ان دو چیزوں نے بتایا، آپ فقط ایمان ڈھونڈ رہے ہیں، اسلام ڈھونڈ رہے ہیں، یہاں اولویت کی بات ہے۔ یہاں خدا بتا رہا ہے یہ اولا ہے۔ یہ کیوں کہا خدا نے اولا؟ آپ ڈھونڈیے اولا مولا، یہ سب وصایت کی لفظیں ہیں۔ اس لیے میں قائل ہوں کہ ابو طالب تمام انبیاء کا وصی ہے۔ ان اولا الناس، کائنات میں تمام دنیا کے لوگوں میں اولا ہے۔ اور یہ نہیں کہا ہے کہ یہ آج بھر کے لیے اولا ہے، الہ یوم القیامہ اولا ہے۔ سارے مسلمان ایک طرح اور اس کی ذات ایک طرح۔ ملاحظہ کریں، یہ افضلیت خاندانی ہے، یہ شرافت خاندانی ہے۔ اب وراثت میں چلے گی۔ جب باپ اولا ثابت ہو گیا تو اب بیٹے اس سے کمتر تو نہیں رہیں گے نا، اب یہ خاندانی ہو گیا۔ لہذا جہاں بھی گزرے ان سے بڑا افضل کوئی نہیں ہے۔ ایک صلوات محمد وآل محمد۔ ہم اس لیے قائل ہیں کہ کائنات میں کوئی فرد مثل و مثیل و نظیر امیر المومنین علی نہیں، کوئی نہیں ہے۔ خاندانی یہ اولویت ہے، یہ افضلیت خاندانی ہے۔ آپ قرآن کی ایک آیت اور ملاحظہ کریں جس سے افضلیت کا اندازہ کریں۔ اور اگر کوئی خدا نخواستہ شیعوں میں کی بات کر رہا ہوں، اور جو کہ پہلے سے انکار کیے ان کی کوئی بحث ہی نہیں ہے، شیعوں میں اگر کوئی خناس دماغ ہے اور علی کو افضل ترین نہیں سمجھتا ہے تو کان کھول کے سنے، جو اگر علی کو سب سے افضل کائنات کے ذرے ذرے سے نہ سمجھے وہ خارج ہے ولایت علی سے، اسی کا نام مقصر ہوتا ہے۔ صلوات محمد وآل محمد۔ خارجی نہیں ہے بلکہ دشمن خدا ہے۔ میں ابھی لفظ تک آپ کو لے آتا ہوں، نص سے سناتا ہوں آپ کو۔ دشمن خدا ہے، اس میں اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے، نص موجود ہے، کسی کا اجتہاد نہیں سنا جائے گا، صرف نص کی لفظوں کی بات ہوگی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ جھگڑ رہے تھے، قرآن نے ذکر کیا ہے اور قرآن نے بڑے طیش میں ذکر کیا۔ دو فرد مسلمان اسلام کے بہت بڑے اور بنی ہاشم میں سے لڑ رہے تھے۔ ایک صاحب کا ترے امتیاز یہ تھا کہ وہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، تو انہوں نے کہا میں حاجیوں کا پانی پلانے والا ہوں۔ دوسرے صاحب کا ترے امتیاز یہ تھا کہ وہ باپ دادا سے چابی رکھنے والوں میں سے تھے، کلید مکے کی دروازہ کھول دیا کرتے تھے۔ البتہ یہ شرافت کی بات نہیں ہے، یہ چپراسیوں کا کام ہوا کرتا ہے، اس میں افضلیت کوئی خاص نہیں ہے، لیکن بہرحال کلید بردار مکہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ بھائی میں ایسے ہی نہیں بول دیتا ہوں، آپ سمجھیے بات کو۔ دروازہ کھولنا دن و رات یہ کام جو ہے نوکر کا ہے، اور دروازہ جس کے لیے کھلے یہ کام شہنشاہ کا ہے نا۔ یہاں دن و رات کھولنے میں لوگ شرف سمجھ رہے ہیں، اور یہاں اس کا معاملہ ہے کہ جس کے لیے خود خدا کھلوائے کھڑا کیا ہوا ہے۔ جدار کعبہ میں اس نے نشان بنا کے بتایا کہ یہ تمہارے جیسے کلید برداروں کا محتاج نہیں ہے،
सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और इनमें दोनों इस्लाम लाए बड़े देर के बाद, बड़ी मुश्किलों से इस्लाम ले आए, जब पिटे तब, लिहाजा पिटने के बाद इस्लाम ले आए, मगर तुर्रे इम्तियाज कि हम मुसलमान तो हो गए। एक साहब का रिश्ता, चूंकि दिमाग में यह खन्नास हमेशा रहता है, यह भी याद रखिए, इस्लाम में मेयार जो है वो तकवा है, दीन है, इन सब का महवर इल्म है। इल्म अगर नहीं है तो तकवा भी कोई हासिल नहीं रखता है, दीन भी उसका इल्म के पैमाने से नापा जाता है। तो इल्म है, इल्म के लिए सिनो साल नहीं है। अगर कोई कम सिन भी है और इल्म उसका बालातर है तो लोग एहतराम करते हैं, तो इसलिए एहतराम उसका है, सिन का एहतराम नहीं है। जिन लोगों के पास ये फजीलतें नहीं होती, फाकिद होते हैं, तो आप जाहिर है बेचारे क्या करें, उनको कुछ और दिखते ही नहीं सिन के अलावा। तो कहते हैं भाई हम बड़े हैं, आप हमसे गुस्ताखी न कीजिए, हम बड़े हैं, बड़े का ख्याल कीजिए, हम बड़े हैं। तो बहुत से लोग बड़े का ख्याल तक की हद तक रहते हैं, बाद जो है जुरत कर जाते हैं कि हम बड़े हैं, हम बड़े हैं। रसूल अल्लाह ने एक 17 साल के जवान को एक लश्कर का अमीर बनाया, तो जो बड़े का ख्याल था खड़े हो गए, लड़के को हमारा अमीर बना रहे हैं। रसूल ने कहा लड़का लड़का नहीं है, जो साहिब अमानत है। अच्छा कर रहे आप, इतने लश्करियों के सामने अमीर और खाइन का तारुफ तो नबी ने करवा दिया। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बाकी मारिफत जो है आपकी अक्ल पर छोड़ा रसूल ने। अब ये दोनों लोग हैं, उनका हम बड़े थे उम्र में, इसलिए हमारा रिश्ता भी बड़ा है। रिश्ते की बुजुर्गी भी कोई चीज होती है। तो इन्होंने कहा साहब ठीक है, दोनों ने मुकाबला किया, तो हम अफजल हैं। उन्होंने कहा जो पानी पिलाते थे कि हम अफजल हैं, जो मुकाबिल में थे उनसे रिश्ते में भी ऊंचे थे, उन्होंने कहा कि हम अफजल हैं, इसलिए कि हम कलीद बरदार थे। अमीर अल मोमिनीन जो नसबी एतबार से और सबबी एतबार से, हकीकी एतबार से हर तरह से अफजल थे, गुजर रहे थे। इन दोनों ने कहा या अली आप बताइए कौन अफजल है। अरे ने कहा न तुम, हम अफजल हैं। अब देखिए भाई, जब अफजल तरीन मौजूद है तो आपस में क्या झगड़ रहे हो, अफजल अफजल। भाई तुम दोनों मेरी अफजलियत के इकरार कर लो, इसी में अफजलियत जाहिर हो जाए। तवज्जो करें मेरी बात, इसी में पता चल जाएगा कौन क्या है। कहा है आप अफजल है, कहा देख ले, यहीं से ईमान तौल लिया जाता है, यही समझ में आ जाए। कहा ना तुम हम अफजल है। कहा ये आपने क्या कह दिया, चलिए रसूल के पास। रसूल अल्लाह के पास आए, कहा या रसूल अल्लाह हमारा इनका मामला है, हम और ये कह रहे हैं कि हम अफजल हैं, ये कहते हैं हम अफजल हैं। इन्होंने एक तीसरी बात खड़ी कर दी। अब ये बताइए, कल के लड़के मेरे सामने और मैं इनका चचा, और ये मुझसे कह रहे हैं कि हम अफजल हैं। हम इनसे बहस कर रहे थे, ये खुद ही खड़े हो गए एक तीसरे फरीक कि हम अफजल हैं। बताइए कैसे हो सकता है या रसूल अल्लाह, ये भी हो सकता है। अरे हम अब तो हम ये भी अब दावा करने लगे हैं, कल के बच्चे भतीजों में हैं हमारे, ये भी ऐसा कह रहे हैं। रसूल अल्लाह खामोश रहे। क्यों खामोश रहे? इसलिए कि अगर फौरन बोल दे तो वो जो मोहर लगी है कि मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, टूट जाएगी। और लोग यहां तो फौरन बोल देते हैं कि ये अपनी मोहब्बत में बोल रहे हैं। तो दो वजह थी, एक ये कि वो मोहर न टूटने पाए, और दूसरी ये कि ये इल्जाम मोहब्बत अली न लगने पाए। जो कुछ भी इल्जाम लगे खुदा पे लगे, मैं तो बच ही जाऊं, है ना। दादा ठहर गए और रुक के रहे थोड़ी देर तक। उसके बाद फौरन फरमाया कि ऐ चचा सुनिए, ये अल्लाह की वही आई है। अजअल्तुम सिकायतल हाज, क्या तुम वो शख्स जो हाजियों को पानी पिलाता है उसको ले आते हो मुकाबिल में उसके,
وعمارت المسجد الحرام، اور جو مسجد حرام کی آبادی بڑھا رہا ہے، جو کرے آپ اس کو مقابلے میں لائے ہو ایسے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیلہ، اس کے مقابلے میں لائے ہو کہ جو ایمان لے آیا اللہ پر، آخرت پر، اور جہاد کر رہا اللہ کی راہ میں، یا اس کے مقابلے میں لے کے آئے ہو؟ توجہ کریں، یہ آیت سنائی، لمبی چوڑی نہیں ہے، تھوڑی دیر، اور پھر اور فضیلتیں بھی بیان فرمائی، بس آیت کا اتنا حصہ مورد استدلال لانا تھا۔ اجعلتم، کیا تم میں اتنی جرأت ہو گئی کہ اس کو مقابلے میں لا رہے ہو، اس کے کہ جو اتنا بڑا ایماندار ہے؟ کم سے کم اب سب کے کیا یہ ایماندار نہیں تھا؟ یا اللہ، توجہ کریں آپ، بابا یہ بھی تو ایماندار تھا۔ جب اللہ نے یہ کہا کہ کیا تم اس کو مقابلے میں لا رہے ہو جو مسجد کی آبادی بڑھا رہا ہے اور جو پانی پلا رہا ہے، اس کے کہ جو ایمان لے آیا اللہ پر، آخرت پر، اور جہاد کیا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ارے بابا یہ بھی تو ایمان لے آیا ہوا ہے، جو کریں آپ، یہ بھی تو مومن ہے۔ تو اللہ نے یہ صفت عام جو بیان کی ہے، بھائی صفت عام ہے نا ایمان لانا، تو یہ بھی تو مومن ہے بیچارہ۔ جب یہ بھی مومن تو وہ بھی مومن، تو مومن مومن کا ٹکراؤ ہوتا تو کچھ بیان کرتا۔ یہ کون سی مثال دی اللہ نے؟ میرے سمجھ میں نہیں آیا۔ بھائی یہ پانی پلا رہا ہے اور یہ مسجد کی عمارت کو بڑھا رہا ہے، یعنی آبادی بڑھا رہا ہے، تو اس کا مقابلہ اس سے نہیں ہوگا جو ایمان لے آیا۔ بھلے تو یہ ایمان لے آیا تو بھائی یہ بھی ایماندار ہے، وہ بھی ایماندار ہے، بلکہ یہ افضل ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خالی ایماندار ہے اور خالص جہاد کر رہا ہے، یہ پانی بھی پلا رہا ہے، یہ عمارت مسجد بھی کر رہا ہے، تو یہ کون سا مقابلہ کروا رہا ہے؟ توجہ کریں آپ، اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ جس ایمان کا تذکرہ کر رہا ہے وہ ایمان عام نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ قرآن کا سمجھنا بھی تو آسان نہیں ہے۔ صلوات علی محمد وعلی محمد۔ سرسری آیتیں پڑھ کر کے گزر جانا اور ہے، اور اس کے اندر گھس کے کلیجے سے مطلب کو لے آنا اور ہے۔ تو آپ بتائیں، یہ جو پانی پلا رہا ہے یہ مسلمان ہو چکا ہے، مومن ہو چکا ہے، یہ بھی مومن، اور جس کو مقابل میں لایا وہ بھی مومن، تو مومن کوئی اور صفت بتاتا کہ یہ صفت اتنی ہے، اور اگر کہے کہ یہ بھی جنگ کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، تو ایک جنگ کے بعد تو ہر جنگ میں یہ بھی رہا ہے۔ ایسا کون سی بات ہے بھائی؟ جنگ بدر میں پکا گیا، اس کے بعد ایمان لے آیا، اس کے بعد ہر جنگ میں تو ساتھ ہے نا بیچارہ، ساتھ تو نہیں چھوڑا، تو جہاد کی بھی بات آ گئی، تو اب کون سی افضلیت رہ گئی؟ توجہ کریں آپ، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کے جہاد کے مقابلے میں اس کا جہاد بھی کچھ نہیں ہے، اس کے ایمان کے مقابلے میں اس کا ایمان بھی کچھ نہیں ہے، اور جو پانی پلانا ہے اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ ایسے کو کہ جو ایمان کل ہے، توجہ کریں آپ، جو ایمان کل ہے اور مجاہد واقعی ہے، اس کا مقابلہ ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ اتنا کہہ کے آیت پڑھ کر کے جب یہ حیرت میں رہے، آنکھیں نکلی رہی ان کی کہ رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا یا امی، اے میرے چچا، یہ میرا بیان نہیں ہے، اے میرے چچا یہ میرا بیان نہیں ہے، انا ھذا الرحمن، یہ اللہ کا بیان ہے، یہ خاصمک فی علی، علی کے بارے میں تم سے جھگڑا کر رہا ہے۔ توجہ کریں آپ، توجہ کریں، اس کے معنی کیا ہو گئے؟ معنی ہو گئے کہ عباس علی کی افضلیت کے قائل نہیں ہو رہے تھے، تو اللہ نے دلیل میں پیش کیا اور رسول نے کہا تم سے مخاصمت کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو علی کی افضلیت کا قائل نہ ہو وہ مخاصمت خدا رکھتا ہے۔ صلوات علی محمد وعلی محمد۔ یہ ہے دین
جس دین کے مالک ہیں سارے کے سارے باپ کے دین کو چیلنج کیا خدا نے کہ اس دین کے مقابل میں کوئی دین ہے تو لے آؤ، اور بیٹے کے ایمان کو چیلنج کیا، اس کے مقابلے میں تمہارا ایمان کہاں، اس کے مقابلے میں تمہارا جہاد کہاں؟ لہذا اصحاب بھی نہیں آ سکتے ہیں، چچائے کی چچا نہیں آ سکتے ہیں، چچائے کی اصحاب تو اور دور کے ہو گئے، یہ چچا بنی ہاشم کے تھے، اس کے باوجود ایمان میں اس درجے تک نہیں ہے، اس رتبے تک نہیں ہے جو رتبہ اور درجہ علی کا ہے، جو 100% ایمان ہے، کل ایمان، اس کل ایمان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ بس یہ قرآن تعلیم دے رہا ہے، یہ ہے کہ ان کی محبت اللہ کی محبت، اور جس نے ان سے محبت کر لیا اس نے اللہ سے محبت کر لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے محبوب ہے، یہ 100% ان کے یقین جو ہیں، ان کا ایمان جو ہے وہ 100% ہے، دین 100% ہے، 100%۔ جب دین 100% ہے تو ان کے اندر محبت الہی 100% ہے، جب محبت الہی 100% ہے تو پھر اسی طرح اللہ سے محبت ان کی طرف سے ایسے تو اللہ کی طرف سے بھی ایسے ہی، تو یقینی الوقوع محبت اللہ کی ان کے لیے ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ کلمہ ایسے کو علم دوں گا کہ جس کو اللہ بھی 100% محبت کرتا ہوگا اور رسول بھی اس سے محبت کرتا ہوگا۔ صلوات محمد وآل محمد۔ آپ اندازہ کریں کہ جس عظمت کا قائل ہو، ایمان ہے اور جہاد ہے، اس کو تذکرہ کر رہا ہے۔ جہاد تو سبھی نے کیا، ابھی تو کہا نا آپ کے سامنے، مگر اس کے جہاد کو کیوں اللہ لے آیا؟ بھئی جہاد سب نے کیا، جنگ میں سب گئے تھے، شریک تھے، پر اس کو اللہ نے خصوصیت کیوں دی؟ بھئی اور من کے ساتھ کہا، یہ بھی تو جہاد کیا تھا، تو کوئی وجہ امتیاز ہے تبھی تو نا۔ اور فرق یہی ہے کہ انہوں نے بھی کیا اور انہوں نے بھی کیا۔ فرق اتنا ہے کہ جب یہ جاتے تھے تو یا پیچھے رہتے تھے یا بھاگنے والوں کے ساتھ ہوتے رہے ہوں گے، لیکن یہ ایسے تھے کہ بھگوڑوں کو بھی پلٹا کے لاتے تھے، یہ بھی ادھر لے آتے تھے۔ اور کمال یہ ہے جنگ کا کہ جب یہ تو انہوں نے کوئی ایسی چیز نہیں کی کہ طرف و مقابل کسی وجہ سے اسلام قبول کر لے، لیکن علی کی ذات وہ ہے کہ جب بھی میدان میں گئے، جہاد سے پہلے، تلوار اٹھانے سے پہلے اسلام کی دعوت دی ہے اور بتانا چاہا ہے کہ اگر تم آخر دم تک اللہ کی دشمنی پر رہو گے تب ہم قتل کریں گے، لیکن اگر تمہارے اندر لوچ ہوگا، ذرہ برابر رمق ایمان ہوگی تو علی کی تلوار نہیں اٹھے گی۔ ہمیشہ کوئی خطبہ ایسا دیا، رجس پڑھا، تبلیغ کیا اور کوئی اعجاز بھی دکھایا۔ کسی جنگ میں ایسا اعجاز رہا کہ ادھر سے تلوار آئی، کسی جنگ میں ایسا اعجاز رہا کہ علم کو پتھر پہ گاڑ دیا، تب یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ایسے ہی نہیں لڑنے آئے ہیں، ہم ادھر سے بھیجے گئے ہیں، اس کی یہ نشانی ہے۔ صلوات محمد وآل محمد۔ اسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام بھی جب اپنا سپاہی بھیجا ہے تو وہی علامتیں، وہی چیزیں پیش کی ہیں، جہاں پر ضرورت پڑی اعجاز بھی دکھایا۔ اور یہ اعجاز ہی ہے کہ ایک چند گھنٹوں کے اندر اتنا بڑا مقابلہ حسین ابن علی کو کرنا پڑا، چند گھنٹوں کے اندر۔ یہ مقابلہ جو ہے آسان نہیں تھا، ایک صبح نہیں، ظہر سے لے کے عصر عاشور تک،
اور یہ امام کی قوت و اقتدار اعجازی ہے کہ سارے سپاہی ایک دفعہ گئے اور جا کے شہید ہو گئے، حسین 71 دفعہ گئے اور پھر خود بنفس نفسیس 72ویں دفعہ۔ یہ تو 71 میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے سر گنے گئے، یہ 71 جو ہیں ان کے سر گنے گئے، حسین کے ساتھ 72 سر تھے۔ تو اب آپ گئے 71 دفعہ، اور جتنی دفعہ گئے ظالموں سے معرکہ طے کر کے گئے۔ آپ اندازہ کریے یہ قوت بشری ہو سکتی ہے؟ آپ کبھی اس پر غور کریں کہ ایک انسان ہر دفعہ جا کے مقابلہ کرے اور اس کے بعد مقابلے سے سر ہو کر کے پھر میت تک پہنچے اور اس کے بعد وہاں کے مصائب برداشت کرے، پھر میت کو اٹھائے اور اٹھا کے خیمے تک لے آئے۔ یہ حصہ واللہ حسین کا تھا، خدا کی قسم۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا یا حسین کارے کر دی، حسین آپ نے ایسا کام کیا ہے کہ ملائکہ بھی اشش کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، تاریخ شاہد ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام وہ ہیں کہ جس نے مصائب دیکھا ہے آنکھوں سے، جس نے مصائب دیکھا ہے آنکھوں سے۔ امام محمد باقر وہ ہیں کہ جنہوں نے مصائب کربلا آنکھوں سے دیکھا ہے، انہوں نے شہادت دیا ہے کہ ایک عام بشر پر اگر اس کا ایک عشر جو ہے 10واں حصہ بھی، عشر عشیر 10ویں کا 10واں بھی اگر اس کے اوپر پڑ جائے تو وہ تاب نہیں لا سکتا جو میرے جد حسین نے انجام دیا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، اور اس کے بعد حسین عالی مقام کے سارے مصائب میں زینب شریک ہیں، لیکن حسین کے بعد زینب پر جو مصیبتیں پڑ رہی، یہ سبب تھا کہ جب مدینے لوٹی تو سر کے بال سفید تھے، کمر جھکی تھی، مدینے والے پہچان نہ سکے کہ یہ زینب اولیاء ہے۔ یہ اس لیے کہ عاشور کی مصیبت ایک طرف اور عاشور کے بعد سے لے کے شام کے قید خانے تک کی مصیبت ایک طرف تھی۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، عجیب و غریب ہے، کہتے ہیں زینب جب قافلہ جا کے ٹھہرایا تھوڑی دیر میں حائل رہوں گا آپ کے سامنے، جب قافلہ جا کے ٹھہرا دیا گیا مدینے کے باہر تو ایک مرتبہ دیکھا زینب اولیاء نے کہ ان کا ایک بھائی آیا ہے اور زینب کو ڈھونڈ رہا ہے۔ یہ تھے محمد حنفیہ۔ عزیزو، لکھا یہ ہے کہ محمد حنفیہ کی آنکھیں کمزور ہو گئی تھی، جنگ جمل میں آپ نے لوہے کی زرہ کو چیر دیا تھا جس سے آنکھ پر اثر تھا، آنکھیں کمزور تھی، دکھائی نہیں دیتا تھا۔ آپ ڈھونڈ رہے تھے اور زینب کے پاس سے ایک نہیں 4 مرتبہ نکل گئے، 4 مرتبہ نکل گئے۔ زینب کو احساس ہو گیا کہ میرا بھائی مجھے ضرور ڈھونڈ رہا ہے، لیکن اپنی حالت کو دیکھتے ہوئے زینب نزدیک پہنچی، فرمایا بھائی، اے بھائی، کیا آپ بہن سے نہیں ملو گے؟ کیا آپ بہن سے نہیں ملو گے؟ جیسے ہی کہا محمد حنفیہ مڑے، فرمایا میں شہزادی زینب کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ فرمایا بھائی میں ہوں زینب۔ جیسے ہی سنا زمین پر گر پڑے، آواز دیے شہزادی یہ آپ کا کیا عالم ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ بس بہن بھائی کے پاس بیٹھی اور اٹھے، دونوں گلے ملے کہ شہزادی آپ تو ایسی نہیں تھی کہ آپ کی کمر جھکی ہوئی ہے، سر کے بال سفید ہیں، یہ کیا ہوا آپ کو؟ کہا اے محمد حنفیہ نہ پوچھو بھیا کیا کیا مصیبتیں گزر گئی۔ اے بھائی تم اگر ہوتے تو دیکھتے۔ بس ایسا پوچھا جیسے ہی کہا یہ زینب نے، محمد حنفیہ نے پوچھا کہ کیا عباس نہیں تھے؟ کیا عباس نہیں تھے؟ کیا علی اکبر نہیں تھے؟ کہا بھائی اگر ہوتے تو دیکھتے۔ ارے میرا شیر عباس بازو قلم ہو گئے تھے، گھوڑے سے جب گرا سر پر
مدد کر، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بڑی دیر تک گفتگو ہوتی رہی اور اس کے بعد بہن بھائی نے مسائب بیان ہوا، گریا ہوتا رہا۔ ایک مرتبہ سید الساجدین آئے، ختم کر دیا میں نے۔ سید الساجدین نزدیک آنے کے بعد کھڑے ہوئے، محمد حنفیہ کھڑے ہوئے، پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا میرا نام سید الساجدین ہے۔ چاہا گلے سے لگائے، کھینچا، جیسے ہی کھینچا سید الساجدین نے ہاتھ لگایا، اے چچا مجھے گلے سے نہ لگائیے۔ پوچھا کیوں؟ اتنا کہنا تھا۔ سید الساجدین نے کرتے کا بٹن کھولا، جیسے ہی سینہ دکھایا، محمد حنفیہ نے آنکھوں کی تیزی سے جب سوراخ دیکھے ہاتھ لگایا، زمین کو جھکا کے گر گئے۔ دل چاہتا تو مولا آپ یہ دیکھ نہ سکے، ارے زبان سے پوچھئے جس نے شمر کو خنجر چلاتے دیکھا، دل نبیہ پر، در خیمہ پر، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ اللہم انی اسألک بحق فاطمہ والشر المستودع فیہ ان تصلی علی محمد۔ بار اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والا معبود، گناہان کبیرہ و صغیرہ عفو فرما، نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ بار اللہ جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ان کو حفظ و امان میں رکھ، روضہ مقدس کی حفاظت فرما۔ بار اللہ عزاداری کو قائم دائم رکھ۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، تمام مرنے والے مرحومین جو محبان آل محمد میں سے ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ اس بزم کے مرحومین کو جوار معصوم عنایت فرما۔ بار اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد، تمام مریضوں کو شفا عنایت فرما۔ محبان آل محمد کے مریضوں کو شفا عاجل و کامل عنایت فرما۔ بار اللہ تمام علماء کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ۔ امام کا ظہور جلد از جلد فرما، ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل من الدعاء بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ Ya Hussein, 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 ro ro ke pukari نانا کی دلاری، نانا کی دلاری، نانا اے میرے نانا میں آ گئی مدینہ، نانا اے میرے نانا میں آ گئی مدینہ، نانا اے میرے نانا میں آ گئی مدینہ، نانا اے میرے نانا میں آ گئی مدینہ۔ صغرا سے کیا کہوں گی مشکل ہے میرا جینا، نانا اے میرے نانا میں آ گئی مدینہ، نانا اے میرے نانا میں آ گئی مدینہ۔ اپنی ردا لٹا کے، اپنی ردا لٹا کے، خطبے سنا سنا کے، خطبے سنا سنا کے، اپنی ردا لٹا کے، خطبے سنا سنا کے، دیوار ظلم ڈھاکے میں آ گئی مدینہ، نانا اے میرے نانا میں آ گئی مدینہ، نانا اے میرے نانا میں آ گئی مدینہ، نانا اے میرے نانا آ گئی مدینہ۔ بلوے میں تھی کلے سر، بلوے میں تھی کلے سر، بے پردگی کے پتھر، بے پردگی کے پتھر، بلوے میں تھی کلے سر، بے پردگی کے پتھر، کھا کھا کے اشکیا سے میں آ گئی مدینہ، نانا اے میرے نانا میں آ گئی مدینہ، نانا اے میرے نانا میں آ گئی مدینہ، نانا اے میرے
میرے نانا میں آ گئی مدینہ زندان تھا اندھیرا زندان تھا اندھیرا چاروں طرف تھا پہرا چاروں طرف تھا پہرا زندان تھا اندھیرا چاروں طرف تھا پہرا آنکھوں سے خون بہا کے میں آ گئی مدینہ نانا اے میرے نانا میں آ گئی مدینہ نانا اے میرے نانا آ گئی مدینہ نانا اے میرے نانا میں آ گئی مدینہ آئی نہیں سکینہ آئی نہیں سکینہ پھٹتا ہے میرا سینہ پھٹتا ہے میرا سینہ آئی نہیں سکینہ پھٹتا ہے میرا سینہ اس کو وہیں سلا کے میں آ گئی مدینہ نانا اے میرے نانا میں آ گئی مدینہ نانا اے میرے نانا میں آ گئی مدینہ نانا اے میرے نانا میں آ گئی مدینہ سجاد نہ تباہ تھا سجاد نہ تباہ تھا آنکھوں سے خون رواں تھا آنکھوں سے خون رواں تھا سجاد نہ تباہ تھا آنکھوں سے خون رواں تھا بیمار کو بچا کے میں آ گئی مدینہ نانا اے میرے نانا میں آ گئی مدینہ نانا اے میرے نانا میں آ گئی مدینہ نانا اے میرے نانا آ گئی مدینہ نانا اے میرے نانا میں آ گئی مدینہ ٹکڑے چنے بدن کے ٹکڑے چنے بدن کے قاسم بن حسن کے قاسم بن حسن کے ٹکڑے چنے بدن کے قاسم بن حسن کے دولہا اسے بنا کے میں آ گئی مدینہ نانا اے میرے نانا آ گئی مدینہ نانا اے میرے نانا میں آ گئی مدینہ نانا اے میرے نانا آ گئی مدینہ مٹی کو کربلا کی مٹی کو کربلا کی یہ آپ کی نواسی یہ آپ کی نواسی مٹی کو کربلا کی یہ آپ کی نواسی آ کے شفا بنا کے میں آ گئی مدینہ نانا اے میرے نانا میں آ گئی مدینہ نانا اے میرے نانا میں آ گئی مدینہ یا حسین Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ لبریزی ہے زینب آیا ہے مدینہ لبریز ہے غم سے ہر بی بی کا سینہ گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ ایک سال گزارا ہے زندان ستم میں دن باقی گزارے گی زینب اسی غم میں مقتل میں ہے اصغر زندہ میں سکینہ گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ اے اہل مدینہ تو خاموش ہی رہنا زینب سے خدا را تو ایک لفظ نہ کہنا جو سانسیں بچی ہے وہ لے گی حزینہ گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ
زینب آیا ہے مدینہ، یہ سوچ کے روتی ہے بیمار ہے صغرا، ہر فرد کے بارے میں اب پوچھے گی دکھیا، ایسا نہ ہو سن کر مر جائے حزینہ، گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ، گھبرائی ہے زینب مدینہ، ہر بات بتا دوں گی جب پوچھے گی صغرا، بالوں کی سفیدی کا بتلاؤں سبب کیا، بھائی سے تو بہتر زندان میں جینا، گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ، گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ، جب پرسا مجھے دیں گے سب لوگ وطن کے، کس طرح چھپاؤں گی یہ نیل رسن کے، احوال سفر کا کہہ دے یہ کہیں نہ، گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ، گھبرائی ہے زینب یا ہے مدینہ، حجروں میں جو جاؤں گی میں اون محمد کے، اس دل کو رلائیں گے بچوں کے کھلونے، دل شدت غم سے پھٹ جائے کہیں نہ، گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ، گھبرائی ہے زینب ہے مدینہ، زینب کے خیالوں میں آواز یہ آئی، محمل سے اتر کر جا فضا نے صدا دی، دل تھام لو بی بی لو آیا مدینہ، گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ، گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ، میرے بھیا عباس، 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 بولے شبیر میری بالی سکینہ کی آس، میرے بھیا عباس، میرے بھیا عباس، میرے بھیا عباس، میرے بھیا عباس، آج ہوتا ہے غریبی کا ہمیں بھی احساس، میرے بھیا عباس، میرے بھیا عباس، میرے بھیا عباس، میرے بھیا عباس، ہم نے تو گود میں بچپن سے کھلایا ہے تمہیں، لڑکھڑاتے ہوئے چلنے میں سنبھالا ہے تمہیں، شانہ بالوں میں کیا
تو کبھی پہنایا لباس میرے بھیا عباس میرے بھیا عباس میرے بھیا عباس میرے بھیا بات پانی کی نہیں بچے بہل جائیں گے بات پانی کی نہیں بچے بہل جائیں گے پر یہ بتلاؤ کہ جب ہم نہ تمہیں پائیں گے کس کو لپٹا کے بجھاؤں گا میں سینے کی پیاس میرے بھیا عباس میرے بھیا عباس میرے بھیا باندھ کر مشک کو پر چم سے یہ سرور نے کہا کوئی تدبیر کرو پیاس بجھانے کی ذرا مشق کے ساتھ بندھی ہے میرے بچوں کی آس میرے بھیا میرے بھیا عباس میرے بھیا عباس میرے بھیا حق سے مانگا ہے علی نے تمہیں نصرت کے لیے ہم لائے کوفہ سے سرور کی حفاظت کے لیے تم چلے جاؤ گے تو کون ہے شبیر کے پاس میرے بھیا عباس میرے بھیا عباس میرے بھیا عباس میرے بھیا یا حسین یا حسین یا حسین